السلام علیکم ناظرین، فریال عباسی آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے نئے سیشن کے ساتھ نئے سوالات جوابات کے ساتھ موجود ہیں. صابر شاکر صاحب سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پلیٹ فارم پر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے. ایک مرتبہ پھر سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آغاز چائنا سے کریں گے. ایک پروجیکٹ تھا چائنا بیکڈ کاپر مائن. انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس کے باعث ہم ختم کر رہے ہیں، اپنا بوریا بستر یہاں سے پیک کر رہے ہیں. یہ ان کا پہلا پروجیکٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک پروجیکٹ وہ ہے بند کر چکے ہیں، اور وہ تھا ڈنکی فارم بنانا تھا انہوں نے بلوچستان میں، گوادر میں، اور اس کو بھی بند کر چکے. اس کی ریزن کیا ہے؟ چائنا مسلسل ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، ہمارے حکمرانوں سے، اور وہ یہ کہ سی پیک روٹ کو سیکیور کیا جائے. اور سی پیک روٹ کیا ہے؟ سی پیک روٹ کا یہ ہے عام زبان میں، یہ ایک تجارتی گزرگاہ ہے، تجارتی راستہ ہے، ٹریڈ روٹ ہے. یہاں یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں سے آپ بزنس کریں گے، ٹریڈ کریں گے، مال چائنا سے نکلے گا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور پھر آگے گوادر، اور گوادر سے پوری دنیا میں جائے گا. یہ شارٹ کٹ تھا ایک، اور اس کے لیے یہ بنایا گیا تھا. اسی لیے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بنایا گیا، اور ساتھ ساتھ ایک ٹرین روٹ بھی بنانا تھا، اور یہ افغانستان کے راستے سے بھی گزرنا تھا. ایران بھی اس تجارتی روٹ میں چائنا کے ساتھ شامل ہے، اور افغانستان بھی شامل ہے، پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹس. اور اس سارے کا سارا ایک بنیادی بات ہے، اس کو اسی لیے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک گیم چینجر ہوگا، کیونکہ ہمیں یہاں تک کہ سول بیوروکریٹس اور سول گورنمنٹ ہمیں جو بریفنگ دیتی تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اس کو بالکل آپ نے ڈسکس نہیں کرنا، یہ بہت بڑی چینج آ رہی ہے پاکستان میں، پاکستان کی معیشت چار چاند لگ جائیں گے اور ایک گیم چینجر ثابت ہوگا. لیکن سی پیک بن گیا، چائنا نے بھاری بھرکم انویسٹمنٹ بھی کر دی، اور اب آپ دیکھیں کہ سی پیک کا پورا روٹ جو ہے، گلگت اس کا پہلا دروازہ ہے، گلگت سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور ایک دروازہ ہے گوادر کی طرف، اور گوادر سے آگے سمندروں کی طرف جاتا ہے. دوسرا اس کا جو روٹ ہے وہ بائی روڈ ہے، اور سڑک کے کنارے بائی روڈ ہے، اور وہ افغانستان سے داخل ہوگا، اور افغانستان سے راستے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف جائے گا. پھر اس کا ایران پاکستان بھی اس میں شامل ہو گیا، اور ایران کو بھی شامل کر لیا گیا. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور واقعتاً یہ اگر ہو جاتا، فعال ہو جاتا، ایکٹیو ہو جاتا، تو اب وارے نیارے ہونے تھے. لیکن ہوا یہ کہ آپ کا گلگت بلتستان، وہاں پہ بھی انریسٹ، خیبر پختونخوا یہ بھی سی پیک روٹ پہ ہے، وہ بھی انریسٹ، آگے بلوچستان سی پیک روٹ پہ انریسٹ، کشمیر سی پیک کا حصہ ہے، انریسٹ. یہ سارے خطے ہم نے یہاں پہ بدامنی ہو گئی ہے، اور وہاں پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اور ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں چائنا کے ساتھ ڈیمز کے ہیں، وہ بھی اس وقت اسی تنازع کا شکار ہیں. اور چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں بھی، وہ گلگت بلتستان میں بھی، وہ سندھ میں بھی، کراچی میں بھی نشانہ بن چکے ہیں. اور متعدد بار چائنا یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں سیکورٹی اپنے طریقے سے سیکورٹی کرنے دیں، ہمیں اپنی سیکورٹی لانے دیں. پاکستان نے اس پہ ایگری نہیں کیا. اس پہ متعدد ان کے سیشنز ہوئے ہیں، پاکستان نے یہ بات نہیں مانی. اور بلکہ ایک اور کام کیا گیا، اگر آپ کو یاد ہو، ناظرین کو یاد کرواتے ہیں، ایک اسپیشل کور بنائی گئی تھی سی پیک روٹ کے لیے، باقاعدہ طور پہ ایک نئی کور بنائی گئی تھی افواج پاکستان میں، کہ یہ کور کام کرے گی اور یہ پورے سی پیک روٹ کو سیکیور کرے گی. وہ کور کہاں گئی؟ اور وہ بھی ہواؤں میں، کاغذوں میں، پتہ نہیں آگے پیچھے ہو گئی، ہمیں نظر نہیں آئی. اگر وہ کور ہوتی اور اس کا الگ سے کور کمانڈر ہوتا تو یہ سارا کام اب ہو رہا ہوتا. لیکن ہم پڑ گئے انٹرنیشنل کانسپریسی میں بھی اور انٹرنیشنل ایجنڈے میں بھی. اب یہ چیزیں امریکہ کو، ظاہر ہے امریکہ کو پسند نہیں ہیں، اور چائنا اگر یہاں اس خطے میں، چائنا، ایران، افغانستان، پاکستان، آگے پھر آپ کی سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور پھر ترکی، یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آنا تھا انڈیا بھی اس کو جوائن کرنا تھا. اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس خطے سے امریکہ تو فارغ ہو گیا، امریکی مفادات ختم ہو گئے. تب یہ کھیل شروع ہوا دوبارہ سے، اور پھر اندر سے سازشوں کے تانے بانے ہوئے، اور پھر آپ کو رجیم چینج آپریشن بھی شروع ہو گیا. پھر معاملہ افغانستان کے ساتھ بھی ہماری چھیڑخانی شروع ہو گئی، ان کے ساتھ بھی لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ یہی ہماری سرحدیں تھیں محفوظ. اور جب پھل کھانے کا وقت آیا، ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دی. اب یہ بار بار
چائنا کہہ چکا ہے. اب اگر وہ واپس جا رہا ہے اس پروجیکٹ سے بھی، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جناب ہم نے تو یہ کام شروع کیا تھا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، ٹریڈ کے لیے، تو ہمارا یہ روٹ ہی کلیئر نہیں ہے تو ہم مزید کیا کریں گے. پھر ایک اور معاملہ جو سب سے جب ہماری پالیسی شفٹ ہوئی عمران خان صاحب کے زمانے میں، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی ہے آئندہ کے لیے وہ کیا ہوگی، وہ سب نے مل کر بنائی اور ایک پیپر تیار ہوا. اس وقت ڈاکٹر معید یوسف تھے ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اور وہ ایک پیپر تیار کیا. اس پیپر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پہ نہیں بلکہ جیو اکنامک اسٹیٹ کے طور پہ ہم آگے اپنے تعلقات کی بنیاد رکھیں گے، ٹریڈ کی بنیاد پہ، سرمایہ کاری کی بنیاد پہ، کاروبار کی بنیاد پہ. اس پہ تعلقات ہمارے ہوں گے استوار باقی ملکوں سے بھی. اور سب کے لیے ہم نے پالیسی کو لبرل کیا. ہم نے ایران سے بھی تعلقات بنائے، سعودی عرب سے بھی بنائے، ترکی سے بھی بنائے، ملائیشیا سے بھی، انڈونیشیا سے بھی، سب سے. اور ہم نے یہ مشرق اور مغرب، شیعہ سنی اور یہ ساری تمیز ختم کی. اس کے کچھ ڈاکومنٹس تو پبلک ہو گئے لیکن باقی ساری چیزیں ہڈن تھیں. وہ ہڈن جو ہے وہ ڈاکومنٹ کس نے دیا، وہ کس نے لیک کیا، وہ کس نے بتایا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ سارا کھیل آتا ہے جناب، ریورس انجینئرنگ شروع ہو جاتی ہے. اور تب سے لے کے آج تک سی پیک بالکل بند پڑا ہے. گوادر ایئرپورٹ بالکل مکمل ہونے کے باوجود نان فنکشنل ہے. تو یہ ہیں ہمارے مسائل. کیونکہ آخری ایک بات اور بتا دوں، ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی ازبکستان میں، اشرف غنی اس وقت ان کا آخری سال چل رہا تھا، وہ میں نے بھی اٹینڈ کی تھی. عمران خان صاحب گئے تھے اور اس میں یہ طے ہوا تھا، اس میں چائنیز بھی تھے، رشین بھی تھے، سارے تھے. اس میں بھی یہ طے ہوا تھا ایک ریل روٹ بنے گا جو پاکستان سے افغانستان سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس جائے گا. اس پہ بھی اتفاق ہوا تھا کیونکہ بہت ہی شارٹ کٹ ہے اور بہت مختصر راستہ ہے اور سب نے جڑ جانا تھا. لیکن وہ بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا. یہ ہیں اصل مسائل. سر جو آپ نے منظرنامہ بیان کیا ہے، مطلب دنیا کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، پاکستان کو ایک بڑی بہتر اور مستحکم ایک سائڈ لینا ہوگی، لیکن اس سچویشن میں الٹا چائنا ہم سے دور چلا جاتا جا رہا ہے. امریکہ تو ہمیں ایز آلویز استعمال کرے گا، ڈسٹ بن میں پھینک دے گا. تو پھر یہ فیوچر کیا ہوگا؟ فیوچر ہمارا یہی تو رونا رو رہے ہیں ہم سب مل کر کہ بھائی یہ عالمی سازشوں کے تانے بانوں سے نکلیں اور صرف پاکستان کا سوچیں، پاکستان کا مفاد سوچیں. آپ بار بار، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کہتے ہوتے تھے کہ ہم تو امریکہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دور کیا. آپ نے ان کی گفتگو سنیں، وہ جو رشین کے معاملے میں سوال ہوا تھا عمران خان صاحب کے رشیا کے وزٹ کا اسلام آباد میں، وہ میں آپ کو سنوا بھی دوں گا، کسی وقت نکال دیں گے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو امریکہ کو کہا کہ آپ نے ہمیں دھکیلا ہے چائنا کی طرف، آپ نے ہمیں دھکیلا ہے روس کی طرف، آپ ہمیں دھکیل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے. تو دوسری طرف ان کو نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ بھئی ہماری رہن سہن آپ کے ساتھ ہے، ہماری جائیدادیں ادھر ہیں، ہمارے بچے ادھر جاتے ہیں، ہم تو پڑھانے کے لیے بھی ادھر بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو. ہمارا تو سارا جو قبلہ ہے وہ وہی ہے، سیاسی قبلہ اور تجارتی اور دفاعی قبلہ تو ہمارا ویسٹ ہے. تو وہ تو یہ کہتے تھے واشنگٹن اور پینٹاگون کو، یہ کہتے تھے جنرل باجوہ صاحب. تو جب آپ اوپنلی یہ باتیں کہیں گے اور آپ نے بجائے اس کے کہ ایک چیز ہوتی ہے، آپ نے یہ باتیں کیوں، پہلی بات ہے کہ آپ کی اتھارٹی کیا ہے، کیوں آپ خارجہ پالیسی کو ایک ریسرچ پیپر تیار ہوا ہے، ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا ہے، اس ڈاکومنٹ کو آپ سائٹ پہ رکھ کے آپ اپنا ایک بیانیہ اور اپنا ایک ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں اور ان کو پیغام دے رہے ہیں، لمبی لمبی گفتگویں کرتے ہیں. تو یہ جب تک ہمارے عسکری حکمران واپس اپنی ڈومین میں نہیں آئیں گے اور یہ سارے کا سارا پارلیمنٹ کو نہیں سونپیں گے، دفتر خارجہ کو نہیں سونپیں گے جن کا یہ کام ہے. اور کیوں پارلیمنٹ کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کے بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں. ہمارا فارن آفس، وہاں کے کیریئر، ان کی جابز ہیں اسی کیریئر کے، ڈپلومیٹ کیریئر کے لوگ ہیں، وہ ان کی ساری عمریں گزر جاتی ہیں، ان کے پیچھے ایک تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں بھائی. یہ کہتے ہیں کہ نہیں فیصلہ ہم کریں گے،
آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ ہمارے DDISPR ہیں, ان کی ٹریننگ کیا ہے, ان پہ کیا خرچ کیا ہے اس وقت پاکستان نے قومی خزانے سے؟ وہ ایک انجینئر ہیں, ان کو انجینئرنگ کا کام کرنا چاہیے. یہ یہاں پہ بیٹھ کے جو ایک گریڈ 17 کا یہ کام کر سکتا ہے جو وہاں پہ گفتگو کرتے ہیں, ایک گریڈ 17 کا افسر آرام سے یہ گفتگو کر سکتا ہے, لیکن وہ ان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے. وہ میجر جنرل بن گئے تب بھی یہی کام کر رہے تھے, وہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے تب بھی یہی کام کر رہے تھے. ارے بھائی, آپ جا کے انجینئرنگ کور کو سنبھالیں. آپ کو اس لیے ایجوکیٹ کیا تھا, آپ کو اس لیے آپ پہ پاکستان کے قومی خزانے سے پیسہ خرچ کیا تھا, لیکن یہ تو کام کرتے نہیں ہیں. نادرا کے چیئرمین کو لے لیں, نیب کے چیئرمین کو لے لیں, PTA کے چیئرمین کو لے لیں, FPSC کے چیئرمین کو لے لیں, آپ وابڈا کے چیئرمین کو لے لیں. یہ سارے کام جو ہے وہ سونپ دیے گئے. جب اس حد تک معاملہ ہوگا تو پھر پاکستان نے کیا خاک ترقی کرنی ہے؟ کیونکہ وہ ادھر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, ان کے ڈپلومیٹس کے نامور لوگ آتے ہیں. ہمارے وزیر خارجہ کون ہیں؟ ہمارے وزیر خارجہ کون ہیں؟ ایک اکاؤنٹنٹ. اور اصلاً وزیر خارجہ کون ہیں؟ ایک جرنلسٹ ہے, خصوصی ایلچی. اب انڈیا کے وزیر خارجہ, ان کا جو پورا کیریئر ہی اسی میں گزر گیا. آپ رشیا کے وزیر خارجہ کو دیکھ لیں, آپ چائنا کے وزیر خارجہ کو دیکھ لیں, آپ امریکہ کے وزیر خارجہ کو دیکھ لیں, ان کا پورا کیریئر ہے. ہم نے ہر جگہ اپنے ایک گھسے ہوئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سوچ کے ساتھ جو ہے وہ ترقی کرے گا پاکستان. اور جب اس پہ مولانا آتے ہیں, وہ تنقید کرتے ہیں, عمران خان صاحب تنقید کرتے ہیں, سہیل آفریدی تنقید کرتے ہیں, اور ہم اس پہ کوئی ایک آدھ لفظ بولتے ہیں, تو ہمارا کیا جی؟ دہشت گردی کے پرچے اور غداری کا الزام, اور یہ سارا کچھ کر دیا جاتا ہے. اور ان کو یہ ذرا بھی احساس نہیں ہے. اب مولانا صاحب نے گفتگو کی, ہونا یہ چاہیے تو اس کا جواب دے دیتے, بھائی یہ بات حقائق کی بنیاد پہ درست نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پورے کا پورا اس وقت مجھے معلوم ہے کہ پورا DDISPR پچھلے 72 گھنٹوں میں صرف ایک کام کر رہا ہے کہ جناب مولانا صاحب کی کس طریقے سے عزت رولنی ہے, صرف یہ کام ہو رہا ہے. سر مولانا والا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں سے شہدا والی پارٹ نکال دیں, کیونکہ واقعی سینسیٹیو اور غلط چیز ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی انہیں. لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بڑی تلخ ہے. مطلب وہ اس سے ہمارا بین الاقوامی میڈیا کے سامنے کیا امپریشن جا رہا ہے کہ ہم اپنے ملیٹنٹس بنائیں, اپنی حفاظت کریں. دیکھیں, شہیدوں کو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا, شہیدوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا. شہیدوں کی عزت, غازیوں کی عزت بہت زیادہ. کوئی بچہ, کوئی ملک دشمن نہیں ہوگا جو ان کو کہتا ہوگا, کوئی نہیں کہتا. اور مولانا ہوں یا عمران خان ہوں یا میں یا آپ ہوں, کوئی بھی کچھ نہیں کہتا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ملٹری لیڈرشپ کی پالیسیوں کو آپ کرتے ہیں, رجسٹ کرتے ہیں یا اس پہ تنقید کرتے ہیں, یہ فوراً پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے کہ آپ کسی سیاستدان کو پکڑیں گے, آپ نے پکڑا تو وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے پیچھے چھپ گئے. آپ کسی صحافی کو پکڑیں گے, وہ میڈیا کی آزادی کے پیچھے جا کے چھپ جائے گا. آپ کسی جج کو پکڑیں گے, وہ عدلیہ کی حرمت کی جا کے پیچھے چھپ جائے گا. تو قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس کیا, ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تھی, آپ نے عدلیہ پر حملہ کر دیا, عدلیہ کی آزادی پر حملہ کر دیا. اسی طریقے سے جب آپ مولانا نے جو تنقید کی وہ تو کی کہ لشکر آپ بنوا رہے ہیں ہم سے, ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لشکر بنائیں. اور ہم کیوں لشکر بنائیں؟ اس لیے کہ ریگولر آرمی موجود ہے, آپ اپنا کام کریں. آپ جو کام پراکسی سے کروانا چاہتے ہیں یا لشکروں سے کروانا چاہتے ہیں وہ براہ راست خود کرنا چاہیے. کیونکہ یہ لشکروں والا کام ہم نے ضیاء صاحب کے زمانے میں کیا, پھر ہم نے مشرف صاحب کے زمانے میں کیا. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. لشکروں کے ذریعے ہم نے کشمیر فتح کرنے کی کوشش کی, نہیں کر سکے. الٹا ہم مورد الزام ٹھہرے اور فیٹف میں جا کے پھنس گئے, اس لیے کہ انٹرنیشنل سپورٹ آپ کو نہیں ہے. ایران ہے, ایران کھل کے کہتا ہے میری پراکسیز ہیں جی, وہ کھل کے کہتا ہے یہ میری پراکسیز ہیں, میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. آپ اپنی پراکسیز کو بناتے بھی ہیں, اون بھی نہیں کرتے, اور جب وقت آتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ کام کیا ہی نہ جائے. تو شہیدوں کو کوئی نہیں کہتا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی ہے, کہ کیوں یہ کوشچن ہونا شروع ہوئے. اس کی راستہ ہماری فوجی قیادت نے خود دیا ہے, جنرل باجوہ صاحب نے اور جنرل
आसिम साहब ने, ये खुद दिया है। आपने तो खुद कहा कि जो फौज का गिरबान पकड़ेगा हम उनको इख्तिदार देंगे। ये हुआ पिछले 3-4 सालों में, और क्या हुआ? मरियम साहिबा ने, नवाज शरीफ साहब ने नारे लगवाए जीटी रोड पे, ये जो दहशतगर्दी है, और झूम झूम कर नारे लगवाए और कहा ठीक है और लगाएं आपने, और फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने तो उन सबको इख्तिदार दे दिया, आपने तो ट्रॉफी दे दी उनको। आपने तो खुद कहा कि जो हमें हमारा गिरबान पकड़ेगा हम उसकी ताबेदारी करेंगे, उसके इख्तिदार देंगे। जो हमारी इज्जत करेगा, जो फौज की इज्जत करेगा, जो फौजी जवानों की इज्जत करेगा, हम उनको जेलों में डालेंगे। आज तो सारे लोग जेलों में हैं या ऑफ एयर हैं, मीडिया सारा ऑफ एयर है, जज सारे बेचारे अपने अपने घरों को जा चुके हैं और यही काम हो रहा है। सियासतदान सारे वो जेलों में हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, जो पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता है, उसके खिलाफ बगावत का मुकदमा। यही मौलाना थे, आपके इत्तेहादी थे, यही मौलाना सबसे करीब आपके थे। तो क्या हुआ फिर? वजह यह है कि हर बात जो है वो एक हद होती है। आपने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन करवाया, वो भी आपने अपनी मर्जी से करवाया, फॉर्म 47 तकसीम कर दिया, तो लिहाजा भुगते। सर मौलाना आपने कोई हाईजैक किया है मीडिया पिछले 48-72 घंटे से, यही हम देख रहे हैं। यानी तहरीरें, प्रोग्राम्स, तबसरे, कॉलम, सब कुछ मौलाना पे ही है। अब बाकी चीजों पे फोकस नहीं किया जा रहा। आज की खबर है कि पेट्रोलियम जखायर हमारे पास सिर्फ 15 रोज के रह गए। देखें जी, आप एक काम कर लें, या तो आप अपना काम कर लें। मौलाना ने यही कहा है ना कि मेरा दायरा क्या है मुझे मालूम है, मुझे अपने दायरे में रहना चाहिए, पार्लियामेंट को अपने दायरे में रहना चाहिए, मीडिया को अपने दायरे में रहना चाहिए, जुडिशरी अपना काम करे। तो भाई हमारे जर्नैल भी तो अपना काम करें। वो कहते हैं हमारी तरफ ना आए, हमें हाथ ना लगाएं, हम अनटचेबल हैं, और हम बिल्कुल, हम जो कह दें वही हरफ आखिर है। ये ज़माना अब बीत गया, अब ये मामला नहीं है। आपने एक ख़ानदान की इज्जत और हुर्मत, और उसको कहा कि एक ख़ानदान की ग़ुलामी करे पूरे का पूरा पाकिस्तान, तमाम इदारे, सिविल मिलिट्री इदारे, आपने उस ख़ानदान को मुसल्लत करने के लिए आपने हिस्से बखरे कर दिए इदारों के, सिविल और अस्करी दोनों इदारों के, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। और आप कहते हैं कि जनाब इस ख़ानदान की ग़ुलामी करें। जो ख़ानदान, उस ख़ानदान ने क्या किया आपके साथ? उस ख़ानदान ने आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करवाया, उसमें सज़ा हुई, उसको आपने जेल से निकाला, सरूर पैलेस जद्दा भेजा अपने खर्चे पर, बमाए अहलो अयाल, बमाए उनके खानसामा, बमाए उनकी देगचियाँ, यह आपने काम किया। उसके बाद दोबारा पकड़े गए और दोबारा फिर आपने जेल से निकाला, शाही तैयारे से आपने दोहा और लंदन भेजा, फिर आपने उनको वापस बुलाया रेड कारपेट पे, और इदारों को हुक्म दिया कि आप जाके एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करें और उनके बायोमेट्रिक्स करवाएं। और जो पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता था, जो कहता था फौज भी मेरी, अवाम भी मेरी, मुल्क भी मेरा, हम सब एक हैं, वो बायोमेट्रिक्स के लिए जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आप उसको अदालत के दरवाजे खिड़कियां तोड़ के, सर वकीलों के फाड़ के, गिरेबान से पकड़ के उठा के उसको अंदर डालते हैं। यह है आपका मयार। तो ये आपने सारा माहौल खुद बनाया है। जो कुछ आपने बोया वो आपने काटना है। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये कोई मेरा और आपका असूल नहीं है, ये कानून कुदरत है। आपने इतना बोया है जो पूरी फसल, ये सारी की सारी फसल खत्म हो गई थी, खारदार झाड़ियां खत्म हो गई थी, लेकिन आपने उन सबको दोबारा जाके बेच दिया। अब जरा भुगते हैं। सर प्रायोरिटीज की भी बात है ना, बट मैं वही बात कर रही हूँ कि मौलाना पर ही तबसरे हैं, पेट्रोल पर कोई बात नहीं कर रहा। आज भी खत लिख दिया गया है। उसकी वजह यह है कि आपका बयानिया नहीं बिक रहा। आप बयानिया बनाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूसरी बात है, सिंपल सी बात है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की सारी तकरीरें उठा के देख लें, वो तो निगलेक्टेड और रिजेक्टेड थे, और वो तो इलेक्शन हार गए थे। लेकिन इस वक्त पब्लिक पल्स देखें आप, ये हमारे बड़े बड़े बयानिया साज और बयानिया बाज बैठे हैं जिन्होंने पता नहीं 50 से ज़्यादा मीडिया सेल बनाए हुए हैं। पब्लिक पल्स देखें। पब्लिक पल्स ये है कि मौलाना ने बात की और वो पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल हो गई है, और 25 करोड़ आवाम उस पर फोकस किए हुए है। ये है पब्लिक पल्स, क्योंकि
پبلک جو ہے وہ نکو نک ہوئی ہے، تنگ آ چکی ہے آپ کی ساری جتنی فلم سازیاں آپ کرتے رہے ہیں ان فلم سازیوں سے. اب یہ پرانی فلم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے پبلک. یہ ہے پرابلم. اس لیے ان کو اور کوئی چیز نہ، بجائے اس کے کہ یہ اصلاح کریں، اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم نے اسی جعلی نظام کو، اسی چوری شدہ نظام کو، ہم نے اسی کو لے کے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اگر یہ اس کو آگے پیچھے ہو گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا جو شملہ ہے وہ نیچے آ جائے گا. یہ ہے پرابلم. سر مریم نواز نے آج تقریر کی ہے، کہہ رہی تھی کہ میں کبھی نہ سنوں بچوں آپ کے منہ سے کہ آپ لوگوں کو سیاست میں دلچسپی نہیں ہے. تو نوجوانوں نے دلچسپی لی جب تو ووٹر کی تعداد جو عمر کی حد ہے وہ بڑھانے کی ترمیم کرنے لگے ہیں. یہ نوجوان دلچسپی لیں تب بھی انہیں کو مسئلہ ہے. یہ انہوں نے 25 سال محنت کی کہ نوجوان آ جائے، الیکٹورل کالج میں آ جائے اور ہماری جان چھوٹ جائے ان موروثی سیاستدانوں سے، ان دو خاندانوں سے. یہ 25 سال انہوں نے محنت کی ہے. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب الیکٹورل کالج میں سارا نوجوان آ گیا، اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب یہ نوجوان ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ نوجوان تو میرٹ کی بات کرتا ہے، شعور کی بات کرتا ہے، اس لیے اب یہ نوجوان ان کو برا لگتا ہے. تو یہ جتنا بھی کر لیں، جو کچھ بھی کر لیں، اب تو بھائی بزرگ جو ہیں ان کو وہ ساری پرانی فلم یاد آ رہی ہے. وہ بزرگ، میں کشمیریوں کی گفتگو سنتا رہتا ہوں، بابوں کی، اور ادھر بلوچستان میں پرانے بابے جن کو پتہ ہی نہیں ہے ٹی وی ہوتا کیا تھا، وہ بتا رہے ہیں، وہ فر بولتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کس نے دغا کیا، کس نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہم کس کے فریب میں آئے. اصل پرابلم یہ ہے. تو یہ ارریورسیبل ہے. یہ شعور کا جن کبھی بوتل میں بند نہیں ہوتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ شعور سے پیٹ نہیں بھرتا. بالکل نہیں پیٹ بھرتا، لیکن شعور جو ہے وہ پیٹ بھرنے کے طریقے بہت بتا دیتا ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا کیسے ہے. تو مریم صاحبہ نے بھی جو تقریر کی ہے، مریم صاحبہ نے ایک اور تقریر، اس میں اس گفتگو کا ایک اور پارٹ بھی ہے کشمیر کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نون لیگ کو ووٹ دیں، ہم نے اقتدار میں نہیں آنا. ہاں البتہ پنجاب والا طریقہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. الیکشن وہاں جانے کے لیے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کھیل رہے ہیں، کشمیر سے کھیل لیا، گلگت بلتستان سے کھیل لیا، بلوچستان سے کھیل لیا، خیبر پختونخوا سے کھیل لیا. یہ کھیل کے پاکستان کا ستیاناش کر دیا. آپ نے کشمیر کا ذکر کیا سر، تو کوئکلی آزاد کشمیر میں بھی لانگ مارچ کو 21 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا ہے. بالکل. دیکھیں بات سمپل سی ہے. ہر جگہ انہوں نے سمجھا کہ گولی جو ہے وہ جواب ہے، وہی مسئلے کا حل ہے. تو گولی اب مسئلے کا حل نہیں رہا. میں بہت پہلے سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی گولی جو چلا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑے گی، اور وہ گلے پڑ چکی ہے، اور جو لاشیں ہیں ان کے گلے پڑ گئی ہیں. آپ کوئٹہ کا منظر دیکھ لیں، آپ راولا کوٹ کا دیکھ لیں. آپ نے 9 مئی کے بعد آپ نے سمجھا کہ 9 مئی ایک ایسا فالس فلیگ آپریشن، ہم نے بہت کچھ کر لیا. کچھ نہیں کیا سوائے نفرت پھیلانے کے. 9 مئی کے بعد اتنی زیادہ نفرت پھیلی ہوئی ہے کہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ واپس لے گئے ہیں اپنی فوج کو، واپس پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں لے گئے ہیں، جب فوجی افسر جو ہیں ہمارے وہ وردیاں نہیں پہنتے تھے، وہ گاڑیوں پہ وہ نمبر پلیٹ جو ان کی ہوتی ہے اس پہ وہ چڑھا کے آتے تھے، ان تختیوں پہ کپڑا چڑھا کے آتے تھے، سادہ کپڑوں میں نکلتے تھے. انہوں نے واپس 25 سال پیچھے لے گئے ہیں اپنی فوج کو، اپنے فوج کے تشخص کو اور فوج کی رسپیکٹ کو، اور یہ خود ذمہ دار ہیں.